رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اب میں آپ کو قرآن کی صرف ایک آیت سے قرآن کا بہترین الفاظ کا چناؤ اور الفاظ کی ترتیب دکھانے لگا ہوں۔ وہ ہے سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 274 274۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو لوگ اپنے مالوں کو رات دن چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے اور نہ انہیں خوف ہے اور نہ غمگینی۔ اب سبحان اللہ، آپ یہاں پہ خوبصورتی دیکھیں قرآن کے الفاظ کی ترتیب اور چناؤ میں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں باللیل والنہار سرا وعلانیہ، عربی میں کہ چھپے اور کھلے۔ اب آپ دیکھیں یہ کتنا مناسبت رکھتا ہے پچھلے الفاظ سے ترتیب میں۔ چھپے پہلے کہا، پھر کہا کھلے۔ پچھلے الفاظ کیا تھے؟ رات اور دن۔ رات ہوتا ہے جہاں پہ چیزیں چھپ جاتی ہیں، اور دن ہوتا ہے جہاں پہ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں، لہٰذا یہاں پہ زیادہ مناسب تھا، کہا جاتا ہے چھپے پہلے پھر کھلے، کیونکہ پہلے رات کا ذکر اس سے مناسب چھپا ہوا رکھتا ہے، اور پھر دن اس سے مناسبت لگتا ہے کھلے۔ سبحان اللہ، یہ مناسبت ہے اس کی۔ اور پھر ایون اگر آپ آگے جا کے دیکھیں، اللہ کہتا ہے ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے اور نہ انہیں خوف ہے اور نہ غمگینی۔ پہلے خوف کا ذکر، پھر غمگینی۔ کیوں؟ خوف کیا چیز ہوتی ہے؟ اس چیز کے بارے میں ہمیں ڈر جو ہمیں آگے کا پتہ نہیں ہوتا، جو چیز ہم سے چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تو پہلے یہاں پہ چھپے کا ذکر، پہلے خوف کا ذکر اجر میں بھی، اور یہاں پہ پھر کھلے کا ذکر، اور پھر غمگینی۔ غم بھی اس چیز کا ہوتا ہے جس کو انسان کو پتہ ہوتا ہے، سبحان اللہ، جو چیز اس پر گزر چکی ہوتی ہے۔ تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں رات چھپی ہوئی، پہلے چھپے ہوئے کا ذکر، پھر خوف کا پہلے ذکر، کیونکہ خوف اس چیز کے بارے میں ہوتا ہے جو انسان سے چھپی ہوئی ہوتی ہے مستقبل کی۔ پھر دن کا بعد میں ذکر، یہاں پہ پھر کھلے کا ذکر، چونکہ دن میں ہر چیز ظاہر ہو جاتی ہے، اور پھر غمگینی کا ذکر، کیونکہ غم اسی چیز کے بارے میں ہوتا ہے جو انسان کو، ظاہری بات ہے انسان جس چیز سے گزر چکا ہوا ہوتا ہے۔ تو سبحان اللہ، ایک تو یہ ترتیب کی خوبصورتی۔ اب دوسری خوبصورتی دیکھیں، یہاں پہ اللہ کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ جو لوگ اپنے مالوں کو دن رات چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں ان کے لیے اجر ہے۔ یہاں پہ اجر کی بات ہو رہی ہے، چونکہ ٹاپک اجر کا ہے تو یہاں پہ پہلے زیادہ مناسب تھا کہ چھپے ہوئے کا ذکر کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ سورہ بقرہ اسی صورت کی آپ آیت نمبر 271 پہ چلے جائیں، اس پہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر تم صدقے خیرات کو ظاہر کرو تو یہ وہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم اسے پوشیدہ مسکینوں کو دے دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تو چھپا کر دینا چونکہ بہتر ہے، لہٰذا یہاں پہ چونکہ خرچ کرنے کا ذکر آ رہا ہے اور یہاں پہ اجر کا ذکر آ رہا ہے کہ تو اللہ کے تعالیٰ کے پاس اجر ہے، تو یہاں پہ اجر کے کانٹیکس میں زیادہ مناسب تھا کہ چھپے ہوئے کا پہلے ذکر کیا جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور اس کو نقطۂ نظر سے بھی دیکھیں، یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلے انہیں خوف نہیں ہے، پھر غم۔ پہلے خوف کا ذکر، پھر غم کا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے جو اپنے مالوں کو کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کرنے میں زیادہ تر انسان کو کیا ہوتا ہے؟ خوف ہوتا ہے کہ میں خرچ کر دوں گا، میرا پیسہ چلا جائے گا۔ یہاں پہ غم سے زیادہ خوف کا جذبہ ہوتا ہے جب انسان پیسہ خرچ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں جس بھی نقطۂ نظر سے دیکھیں، الفاظ کا چناؤ، الفاظ کی ترتیب، سبحان اللہ، بالکل ٹھیک مناسب اپنی جگہ بیٹھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر یہ چیزیں دے کے انسان کو یقین آتا ہے کہ یہ کلام کوئی عام انسان نہیں لکھ سکتا تھا، جو کہ 14 صدیوں تک پھر کسی نے بدلا بھی نہیں، اور پھر بھی ہر چیز اپنی جگہ مناسب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یقین دے قرآن پر کہ اللہ کا کلام ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔